تقوی ہے کیا، اس کو سمجھیے۔ تقوی یہ ہے اللہ یراک اللہ حیث نہاک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ کرتا ہوا نہ دیکھے جو کرنے کا اس نے منع فرمایا ہے۔ جھوٹ بولنے کا اللہ نے منع فرمایا ہے تو بندہ مومن پھر جھوٹ بولتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے۔ چوری سے منع کیا ہے، بے حیائی سے منع کیا ہے، بری باتوں سے منع کیا ہے، گالیاں دینے سے منع کیا ہے۔ جتنے بھی وہ احکام ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بندہ مومن کے لیے غلط قرار دیا ہے تو بندہ اسے چھوڑ دے، یہ تقوی کی پہلی شک ہے۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَا يَفْقُدُ حَيْثُ أَمَرَكَ، تقوی صرف بعض چیزوں کو چھوڑنے پر ہی مکمل نہیں ہوتا، بلکہ ساتھ ساتھ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے بندہ ان کاموں میں مشغول بھی ہو، چھوڑنے والے کام چھوڑے جائیں اور جن کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ کرنے ہیں وہ کیے جائیں۔ جب دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر تقوی کا مضمون اور مفہوم مکمل ہوگا۔ اب تقوی کے لیے جو ضروری اسباب بیان فرمائے گئے نا، ان میں سے ایک روزہ ہے۔ تو وہ عاشقان رسول بہت خوش نصیب ہیں کہ جو ماہ رمضان کو عبادت کرتے ہوئے گزارتے ہیں، اور بالخصوص یہ ضروری عبادت جسے روزہ قرار دیا گیا اس کو اختیار کرتے ہیں، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا اور اپنی عورتوں کے پاس جانا اس سے بچے رہتے ہیں اور ان سے صحبت وغیرہ سے بچتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ اچھے لوگ وہ ہیں جو روزے میں دیگر چیزوں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ علماء نے یہاں پر بڑی زبردست تقسیم ارشاد فرمائی۔ فرمایا ایک تو روزہ ہے جو عوام کا روزہ ہے، ایک خواص کا روزہ ہے، ایک اخص الخواص کا روزہ ہے۔ جو سب سے بہترین روزہ ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ روزہ بھی رکھے اور صرف کھانے پینے اور جماع سے ہی نہ رکے، بلکہ اور بھی جتنی چیزیں اللہ کریم کو ناپسند ہیں بندہ ان کو چھوڑ دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے روزہ رکھنے کا بڑا ثواب حاصل کرے۔